بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں، عنایتوں والا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے۔ 24 اپریل جمعے کا دن گزارنے کے بعد غالب گمان یہ ہے کہ رمضان کے برکتوں والے دن شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پہلی تراویح کی نماز جمعے کا دن گزارنے کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ادا کی جائے گی۔ اس سال رمضان المبارک کا مہینہ پورے عالم اسلام پر ان حالات میں آ رہا ہے کہ پورا عالم اسلام کیا پوری انسانی دنیا آزمائشی اور امتحانی دور سے گزر رہی ہے۔ اس سال کا رمضان بے انتہا صبر، مجاہدے، محنتوں اور مشقتوں والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے بعض اہل دل اور مخصوص بندوں کا احساس یہ ہے کہ اس رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں کچھ خاص قسم کی ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندے اور بندیوں کو کچھ خاص انداز ہی سے نوازنے والا ہے۔ اور یہ رمضان ہمارے پاس اس حال میں آ رہا ہے کہ اس وقت گناہوں کے ہزاروں کیا لاکھوں اسباب و ذرائع بند ہو چکے ہیں۔ عریانیت، بے حیائی، فحاشی، زناکاری، سود، جوا اور شراب کے اڈے سب پر کورونا وائرس کے ذریعے ہمارے ارحم الراحمین پروردگار نے، عزیز و حکیم، قادر مطلق، ذوالقوت المتین رب نے بندش اور روک لگا دی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کچھ خاص انداز ہی سے اپنے خاص بندوں کی طرف، اللہ کے خاص بندوں اور بندیوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا دریائے رحمت بے انتہا جوش میں ہوا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے، جنت اور جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے، جہنم کے عذاب اور جہنم کی ہولناکیوں سے پناہ مانگنے کا یہ خاص موقع اور خاص لمحات اور خاص زمانے اور خاص دن ہوا کرتے۔ اس لیے اس مہینے میں متعدد خصوصی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اور ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے توبہ
اور استغفار کا اہتمام، اور بطور خاص آپسی معاملات کی صفائی اور بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ دعا بھی ہم سب کی زبانوں پر رہنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے۔ ایمان اور احتساب یہ ہمارے دین کی خاص اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کے وعدے اور وعیدوں پر یقین لانے اور ان کے بتائے ہوئے اجر اور ثواب ہی کی طمع، امید اور لالچ اور اسی جذبے کے ساتھ جس نے روزہ رکھا تو اس کے لیے انعام کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہی ایمان اور احتساب ہے جس کی وجہ سے ہمارے روزے عادت کی فہرست سے نکل کر عبادت بنتے ہیں، اور ایمان اور احتساب ہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وطن عزیز بھارت میں وبائی بیماری کرونا وائرس سے بچنے اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے طور پر پوری دنیا کی طرح اور پورے عالم اسلام کی طرح یہاں پر بھی ہماری حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے تمام اہل ایمان سے اور تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لاک ڈاؤن کی پابندی کریں اور بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے ہرگز نہ نکلیں۔ افطار کے سامان وغیرہ کی خریداری بھی بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ انتظامیہ اور پرشاسن اس کا مکمل انتظام کر رہے ہیں، ان کا بھرپور تعاون کریں۔ تمام مردوں اور عورتوں سے اور بطور خاص اپنے نوجوان بھائیوں اور اپنی نوجوان بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ روزوں کا خاص اہتمام کریں، کسی بھی قسم کی غفلت نہ برتیں، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عبادت والے روزوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اس رمضان میں ہماری زندگیوں میں ایمانی اور ربانی انقلاب اور تبدیلی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔